بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابن آدم سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی، پھر آپ کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کر سکے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی، اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے، شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو؟ تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے
اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم و حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا اے آدم، کیا تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا اسی کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ جب حضرت آدم و حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جلتی لباس اتر گئے اور اللہ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔